السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورہ کہف کا 5واں رکوع پڑھیں گے۔ 4 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے تھے اور آج ہم 5واں رکوع اور اس کے مشکل الفاظ اور مشکل قواعد جو ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا۔ اس لام کو اس شد کی وجہ سے را کے ساتھ ملا دیں گے۔ لام را دو زبر لر کی آواز آئے گی۔ مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین، تا یا زبر تی کی آواز دیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ جنتین من اعناب، با واو دو زیر بیوں، ہونٹوں کو گول کر کے اسے پڑھیں گے۔ اعناب وحففناہما، وحففناہما بنخل، لام دو سے لن کی آواز ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اگلے حرف کو دیکھیں گے کہ یہ لام اس واو کے ساتھ ملنی ہے، تو ہم یہاں پر لام واو دو زیر لیوں کی آواز دیں گے۔ لیوں وجعلنا، یہاں پر یاد رہے تنوین کے بعد حروف غیر ملعون میں سے واو آیا ہے، تو یہاں پر ہم نے ادغام مع غنہ کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، دو زبر کی تنوین کو وقف میں ہم الف مدہ سے بدل دیتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ، کل کاف لام زیر کل، یہ لام ہوتا ہے، الف نہیں، حمزہ نہیں بنتا، یہ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ، میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آتی ہے تو وہ مشدد پڑھی جاتی ہے، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ منہ، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی سے ہا آ گیا، تو یہاں پر اظہار کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ منہ شیئا، حمزہ واو دو زبر آؤں کی آواز دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ لام الف جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس لام الف کے علامات وقف میں سے ہوتا ہے، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا۔ حمزہ واو دو زبر آؤں کی آواز دیں گے، تو یہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف غیر ملعون میں سے واو آ گیا، تو یہاں پر مشدد بھی پڑھا جانا تھا اور اسے غنہ بھی کریں گے۔ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَكَانَ، یاد رہے یہ شد جو ہے اسے ہم نے پچھلے حرف سے ملانا تھا، پچھلی آیت مکمل ہو گئی تھی، تو اب یہاں پر اس شد کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور ڈائریکٹ واو زبر وا سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَكَانَ، اور دوسری صورت ملا کر پڑھنے کی ہوتی ہے، اسے بھی ہم ملا کر پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ خلالہما نہرا، اب واو آگے مشدد ہے تو را واو دو زبر راؤں کی آواز آئے گی، یہ الف جو ہے یہ اب سائلنٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو نہرا دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے ہم نے بدل دیا تھا، لیکن اب اسے ہم نے آگے ملانا ہے تو آواز بنے گی نہرا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، دو پیش کی تنوین کو ہم نے وقف میں جزم سے بدل دینا ہوتا ہے، یعنی ساکن کر دینا ہوتا ہے۔ ثمر، فقال لصاحبه،
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ انا، یہ لفظ انا جب بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو اس کے درمیان میں شد نہیں ہو تو یہ انا ہی پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھیں گے اسے اس لفظ کو یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اس پر یہاں پر گول دائرہ یعنی زائد الف کا نشان ہو تب بھی یا نہ ہو تب بھی ہم نے اسے لمبا نہیں کرنا۔ یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے انا اکثر منک، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کریں گے۔ منک مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وقف جائز ہے، اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو نفسیہ پڑھا جائے گا، نفسیہ، اگر وقف نہیں کرنا تو پھر یوں پڑھیں گے ظالم لنفسه قال ما اظن، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، ان تبید هذه ابدا، کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر الف مدہ کے بعد الف دوسرے یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ هذه ابدا، دو زبر کی تنوین کو ہم وقف میں الف مدہ سے بدلتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ علامات وقف میں سے لام ہے، اگر یہ لام اکیلا ہوتا آیت پر نہ ہوتا تو ہم یہاں پر وقف نہ کرتے۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کی حالت میں بھی پڑھ لیا اور اب ہم ملا کر بھی پڑھتے ہیں، اس کی دوسری صورت ملا کر پڑھنے کی ہے کیونکہ آئمہ کا یہاں پر اختلاف ہے تو اس لیے یہاں پر ہم اسے ملا کر بھی پڑھتے ہیں۔ ابدا وما اظن الساعة قائمة، یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر آیت کا نشان نہیں ہے لیکن لام الف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف نہیں کرنا، لیکن آیت پر ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اختلاف ہے آئمہ کا۔ بہرحال یہاں پر ہم نے دونوں طریقوں سے بتایا اور یہاں پر ہم نے ملا کر پڑھنے کی ہی صورت میں آپ کو گائیڈ کیا ہے۔ قائمة ولئر، حمزہ نون راز ار کی آواز دیں گے، جزم والا حرف جو ہے یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے اس حالت میں جب کہ اس کے بعد شد والا حرف آ جائے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، یہاں پر بھی یہ دال سائلنٹ ہو جائے گا۔ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، خواہ ازبر خیا لین ہے، اسے لمبا نہیں کریں گے۔ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، یہاں پر قاعدے کچھ سمجھ لیجئے، نون ساکن کے بعد حروف یرمل ان میں سے نون آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا
اور یہاں پر ہم نے غنہ آنی ہی کی آواز دینی ہے. نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ طا حروف مستعلیہ سے ہے تو یہاں پر ہم نے اسے پر پڑھنا ہے، اور ساکن ہونے کی وجہ سے یہ طا جو ہے یہ حروف قلقلہ میں بھی شمار کیا جائے گا. تو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، پر بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. اب یہ دو زیر کو سمجھ لیجئے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ گیا تو یہاں پر ہم نے غنہ زمانی کی آواز دینی ہے، یعنی اخفا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اور میم مشدد میں پھر ہم غنہ کریں گے، واؤ کو سین کے ساتھ ملانا ہے اور واؤ کھڑی زبر وا پڑھیں گے. یہ جو آپ کو حرف نظر آ رہا ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے. سواکا اس طرح پڑھیں گے اسے. آئیے اب پوری لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں. تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. اب اس الف کے اوپر دیکھیے کہ یہ گول دائرے کا نشان ہے. اس گول دائرہ کی وجہ سے ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا، یعنی زبر کے بعد الف ہو تو وہ الف مدہ پڑھا جاتا ہے، یعنی لمبا کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پر اسے لمبا نہیں کرنا. تو یہ توجہ سے پڑھ لیجئے گا. لیکن هو اللہ، یہ اس لفظ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد. با یا زیر بی یا مدہ ہے اور اس کے بعد ہم نے حمزہ دوسرے کلمے میں دیکھا ہے تو ہم اسے یہاں پر مد منفصل کرتے ہوئے لمبا کریں گے. ایک بات اور سمجھ لیجئے، بربی با حروف قلقلہ سے ہے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے جماؤں کے ساتھ، اور یہ قلقلہ کبریٰ کہلاتا ہے. بربی احد ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کر دینا ہے، یعنی جزم سے بدل دینا ہے. ان ترانی انا. اب یہاں پر اس لفظ کو بھی غور سے پڑھ لیجئے کہ یہ زبر کے بعد الف ہے، لیکن اس لفظ کو ہم نے پیچھے سمجھا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، یعنی یہ بغیر الف کے یہ انا پڑھا جائے گا، لمبا نہیں کریں گے. انا اقل منک. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے، یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے. منک مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. تنوین کے بعد فا حروف اخفا سے ہے اس لیے غنہ زمانے کی آواز دیں گے. نون ساکن کے بعد تا بھی حروف اخفا سے ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ زمانے کی آواز دیں گے. غورا فلن تستطيع
تا اور طا کی آواز میں فرق واضح ہونا چاہیے. تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اس مد کے بارے میں کافی دفعہ ہم نے سمجھا لیا ہے، اس لیے ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے، تو یہاں پر ادغام تو ہوتا ہے، یعنی ہم نے نون کو چھوڑ کر لام کو ملانا ہے. کاف لام پیش کل کی آواز آئے گی، لیکن جب ہم نے اس کے ہجے کرنے ہیں تو یہ ہم اس طرح پڑھیں گے، کاف نون لام پیش کل، کاف نون لام پیش کل. تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ تا یا دو پیش توئیں کی آواز ہے گی. فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. یہاں پر بھی اخفا کریں گے اور یہاں پر بھی اخفا کریں گے، یہاں پر بھی اخفا نازمانے کی آواز دیں گے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ. قاف مشدد ہے، حروف قلقلہ سے ہے، وقف کی وجہ سے ہم نے یہاں پر قلقلہ کبرا کرنا ہے. اگر یاد رہے کہ یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا تو پھر یہاں پر ہم نے قلقلہ کے ساتھ ساتھ زیر کو بھی ادا کرنا ہے. لِلَّهِ الْحَقُّ، زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، سائلنٹ کر دیا ہے. اگر وقف نہیں کرنا تو یہاں پر کس طرح پڑھیں گے، آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. یہاں پر ہمارا 5واں رکوع مکمل ہو گیا اور پارے کا یہاں پر 17واں رکوع ہے. بہرحال ہم یہاں تک ہی اس کی آج تلاوت کریں گے. اگر قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہو تو سورت کا نام اور آیت نمبر آپ اس میں مینشن کر دیں. انشاءاللہ عزوجل کومنٹ میں ہم آپ کو اس کی رپلائی بھی دیں گے اور اگلے ہی دن کوشش کر کے وہ لفظ بھی آپ کو آیت سکھا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.